حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وہ انہیں سمجھاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے ڈرو اور اسی کی اطاعت اختیار کرو، مگر ان کی قوم نے ان کی بات قبول نہ کی۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار نصیحت کرتے رہے، لیکن جب قوم نے انکار ہی پر اصرار کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ وہ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے، یعنی کشتی میں پہلے ہی لوگ موجود تھے اور وہ مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر میں آگے بڑھی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ کشتی والوں کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ قرعہ ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام بھی ان لوگوں میں آ گیا جن پر یہ قرعہ نکلا۔ دوبارہ قرعہ ہوا تو پھر بھی انہی کا نام نکلا۔ یوں وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہیں کشتی سے الگ کیا گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں جا پڑے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر یہ نگلنا ہلاکت کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس حال میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ انہوں نے تاریکیوں میں یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ قرآن میں یہ صراحت نہیں ملتی کہ وہ وہاں کتنے دن رہے، اسی لیے اس مدت کو یقین کے ساتھ متعین نہیں کیا جاتا۔ البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پورے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے رہے، اس کی حمد و تسبیح کرتے رہے اور اسی سے نجات کی دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ انہیں ایک کھلے میدان یا سنسان جگہ پر ڈال دیا گیا، اور اس وقت وہ بہت کمزور حالت میں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، مگر جسمانی طور پر نہایت ناتواں تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بیلدار پودا اگا دیا۔ اس پودے کے ذریعے انہیں سایہ ملا، آرام ملا اور ان کی کمزوری میں کمی آئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، پھر انہیں صحیح سلامت باہر نکالا، اور پھر باہر آنے کے بعد بھی ان کی نگہداشت فرمائی۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ مچھلی نے انہیں نگلا بھی اللہ کے حکم سے، محفوظ بھی اللہ کے حکم سے رکھا، اور باہر بھی اللہ ہی کے حکم سے نکالا۔ اور جب وہ باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آرام اور بحالی کا سامان بھی خود ہی پیدا فرمایا۔